अम्मा अब्बा का आंगन जन्नत के बाग जैसा था। कोई गम था ना फिक्र, कभी दुखों का मुंह ना देखा था। जब लोग अपने गमों की बातें करते, सपाट चेहरा लिए उनको पत्थर की मूर्ति की मानत तकती रहती। उनकी आंखों से आंसू बहते, दर्द से चेहरों के नकूश बदल जाते और मुझ पर कोई असर ना होता। यह दिल मेरा गम से नाशना जो था। शादी हो गई, यहाँ भी खुशियों भरा घर मिला। अलीम रहम दिल इंसान थे। वो पैदाइशी यतीम थे। अच्छी तरह जानते थे यतीमों के दुख क्या होते हैं, महरूमियाँ कैसे कैसे जख्म लगाती हैं, सुतेली माएँ कितनी बेरहम हुआ करती हैं, और ये दुनिया कितनी बेहिस्सो सफाक है। वो गुर्बत में पले, उनको अदराक था कि गुर्बत की चुड़ैल किस किस तरह इंसानों की खुददारी से खेल कर उनकी इज्जत नफ्स को घायल करती रहती है। तभी वो मुझको दुखियारों पर रहम की तलकीन किया करते थे। कहते, साहिल को कभी खाली हाथ मत लौटाया करो, कुछ ना कुछ जरूर दे दिया करो। और तो सब ठीक था, मगर मुझे भीख मांगने वालों से चिढ़ थी। जब कोई भिखारन औरत बच्चों को लेकर दर दर फिरती नजर आती, जी चाहता कि इसको जेल में बंद करवा दूं। अलबत्ता मासूम बच्चों को भीख मांगते देखकर सोच में पड़ जाती कि इनको भीख दूं या ना दूं, क्योंकि कुछ बच्चे तो ऐसे बदहाल और भूख से निढाल नजर आते कि जी कुड़ने लगता। सोचती, भीख मांगने से तो इनका मजदूरी कर लेना अच्छा है। भीख मांगने से तो इनमें खुददारी के जज्बात भी अपनी मौत आप मर जाते हैं। अलबत्ता इन बच्चों पर रहम आता था जो कचरा चुनते नजर आते थे। ऐसे ही जंगों के नतीजे में कितनी नोखेज नस्लें तबाह हो गईं। अगस्त के शुरू की बात है। एक सुबह मैं चाय पी रही थी, सर में शदीद दर्द था। दर पर दस्तक हुई, दर खोला तो एक औरत फटे हालों अंदर चली आई। बोली, सुबह से भूखी हूँ, अल्लाह के वास्ते कुछ दे दो। मुझे गुस्सा आ गया। एक तो दर खटखटाया, ऊपर से भिखारन निकली। दिलेरी तो देखो। दरवाजे पर रुकी रहने की बजाय घर के अंदर घुसती चली आई थी। मेरी मुलाजमा किचन में पराठा बना रही थी। उसने औरत की तरफ रहम भरी निगाह से देखा, फिर मेरी तरफ देखकर सहम गई। तभी मैंने गुस्सा पी लिया और उससे कहा, सबिहा इसको रोटी दे दो और दरवाजा बंद कर दो। सबिहा ने शापर में डालकर वो पराठा दे दिया। औरत दुआएं देती चली गई। मैं बरामदे में पड़े सोफे पर लेट गई। चाय पीने के बावजूद सर का दर्द ना गया। चंद मिनट बाद फिर से दस्तक हुई। बुलंद आवाज से पूछा, कौन है? जवाब ना मिला। मुलाजमा से कहा कि तुम ही देखो। वो किचन में काम छोड़कर दरवाजे पर गई। एक बड़े मियाँ थे। रिकत भरी आवाज में बोले, बेटी अल्लाह के नाम पर कुछ खाने को दे दो, सुबह से भूखा हूँ। मैं झुंझला गई। उफ, ये भिखारियों की फौज उमड़ी चली आती है। मुलाजमा मेरा गुस्सा जानती थी। उसने चुपके से अपने पल्लू में बंधा हुआ नोट गिरा खोल कर बाबा को दे दिया और दरवाजा बंद कर दिया। मैंने तभी सबिहा को भी 2-4 सुना दी कि इन लोगों ने तो नाक में दम कर रखा है। यो कि मांगने का वक्त है, ऊपर से इनको भगाने की बजाय तुम अपनी गिरा से दिए देती हो। तभी तो उन्होंने हमारा दरवाजा पहचान लिया है। इसलिए तो मैं भिखारियों से चिढ़ती थी कि एक तो इंसान की तबीयत खराब हो, ऊपर से ये दरवाजा बजाकर परेशान करते हैं। मैंने सबिहा से कहा, मेरे सर का दर्द कम होने की बजाय और बढ़ गया है। अब एक और प्याली बनाकर दो और सर दर्द की गोली भी दे दो। अभी मैंने चाय के 2 ही घूंट लिए थे, एक भिखारन और आ गई। बूढ़ी औरत थी। एक छोटा बच्चा हमरा था। समझी दूध वाला आया है। दर खोला तो वो अंदर आ गई। अब मेरी मुलाजमा डरी, कहीं मैं उसी को ना निकाल बाहर करूं। बोली, आपा बीबी, मैंने दूध वाले के लिए दर खोला था, ये आ गई। बुढ़िया हाथ छोड़ने लगी। ये मेरा नवासा है, मुझे नहीं तो इसको नाश्ता दे दो। इसका बाप क्यों नहीं इसे खिलाता? क्या कमाता नहीं है? बच्चे पैदा कर लेते हैं और उनको खिला नहीं सकते। इसका बाप मर चुका है बीबी, जंग में वतन से बेवतन हो गए हैं। मेरा तो बेटा भी जंग की नजर हो गया है। हमारा कोई सहारा नहीं है। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर इधर आए हैं। वह बुढ़िया बंगाली थी, मगर उर्दू ठीक तरह से बोल रही थी। मेरी लड़की जवानी में बेवा हो गई है। जवान है तो काम कर ले कहीं। उसके 4 बच्चे छोटे छोटे हैं। इन सब का बोझ मैं भीख मांगकर उठाती हूँ। सिर्फ 10 रुपए दे दो। मेरे तन बदन में आग लग गई। क्या मैं रुपये बांट रही हूँ? मेरे मियाँ बेशक बहुत खुशहाल थे, लेकिन यह खुशहाली ऐसे नहीं आई थी। उन्होंने भी जी तोड़कर मेहनत करके अपना काम बनाया था। मैंने सबिहा को आवाज दी, देखो तो यहाँ आकर मेरा तो दिमाग खराब कर दिया है। वो दौड़ती हुई आई, कहने लगी, बीबी आप अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए, मैं खुद इनसे निपट लूंगी। कल का सालन और बासी रोटियां पड़ी हैं, वही उनको दिए देती हूँ। तुम जैसे लोग ही तो भीख देकर इनका दिमाग खराब करते हैं। 2 दिन खाना ना मिले, फिर देखो ये कैसे काम करते हैं। सबिहा ने कहा, आप गुस्सा ना कीजिए, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है। ये भीख नहीं मांगते, इनके छोटे छोटे बच्चे भी काम करते हैं। क्या खबर इस बूढ़ी औरत के कैसे हालात हों। आप भी ठीक सोचती हैं। वाकई जो अच्छे भले तंदुरुस्त लोग भिखारी बन जाते हैं, वो अपनी सारी नस्ल को ही निकम्मा कर देते हैं। इन पर गुस्सा बजा है।
اس نے اس طرح کی باتیں کر کے میرا غصہ ٹھنڈا کر دیا۔ آپ خفا نہ ہوں، انسان کبھی کبھی بہت مجبور ہو کر ہاتھ پھیلا دیتا ہے۔ اس کی باتوں سے میں نے صبر کر لیا اور وہ بیچاری بھی میرے ماتھے پر بال دیکھ کر چپ ہو گئی۔ میں نے ملازمہ سے کہا، اب دروازے کی کنڈی مت لگانا، میں لیٹنے جا رہی ہوں، کنڈی کا کھٹکا نہ سنوں، جو آواز لگائے خود جواب دے دینا۔ یہ کہہ کر میں کمرے میں جانے لگی تو وہ بولی، آپ نے چائے تو پی نہیں؟ اچھا ناشتہ کیے لیتی ہوں۔ اس نے ایک اور گرم پیالی میرے آگے لا کر رکھ دی۔ بسکٹ پلیٹ میں جوں کے توں رکھے ہوئے تھے۔ میں نے ایک بسکٹ منہ میں رکھا ہی تھا کہ کھلے دروازے سے ایک عورت بے دھڑک اندر آ گئی اور برآمدے کے ستون سے لگ کر بیٹھ گئی۔ مجھے اس کا اس طرح آنا ایک آنکھ نہ بھایا۔ تنک کر پوچھا، کیا بات ہے؟ بولی، مصیبت زدہ ہوں، شوہر ڈرائیور تھا، حادثے میں جاں بحق ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مالک مکان کرایہ مانگ رہا ہے، ورنہ گھر سے باہر سامان رکھ دینے کی دھمکی دے رہا ہے، کچھ امداد کر دے۔ اف، آج صبح سے تیرے جیسی کتنی آ چکی ہیں، خدایا ہمارے حال پر رحم کر۔ کیا ہمارے ملک میں سبھی عورتیں دکھیاری اور بیوہ ہیں اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں؟ ہمارے پاس بھی قانون کا خزانہ نہیں ہے۔ میرے یہ الفاظ سن کر وہ اپنے پھٹے ہوئے پلو سے آنسو پونچھنے لگی۔ اس کے کپڑے بوسیدہ، میلے اور گال پچکے ہوئے تھے، چہرہ زرد اور فاقہ زدہ صورت۔ میں نے یکبارگی غور سے دیکھا، چھوٹا سا 4 برس کا بچہ جو اس کے پہلو سے لگا کھڑا تھا، میری طرف حیرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کہیں نوکری کر لو نا، دیکھو میری ملازمہ بھی تو میرے گھر کام کرتی ہے، محنت کرتی ہے، تو اس کے بچوں کو روٹی ملتی ہے۔ کہنے لگی، بی بی محنت بھی کرتی ہوں مگر خرچہ پورا نہیں ہوتا، مکان کا کرایہ دینا پڑتا ہے، بچے کس پر چھوڑ کر سارے دن کی مزدوری پر نکلوں؟ اچھا اب دفع ہو جاؤ، سبیہہ دروازہ بند کر دے، اب جو بھی آئے چاہے صاحب کیوں نہ ہو، مت کھولنا دروازہ۔ عورت اٹھ کھڑی ہوئی اور دروازے کی سمت کھولی، مگر اس کا بچہ وہاں ستون کے پاس ہی کھڑا رہ گیا۔ وہ ایک ٹک میرے ناشتے کو گھورے جا رہا تھا۔ اس کی ماں پلٹ کر مڑی اور اس کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگی۔ وہ چلانے لگا، نہیں نہیں، میں نہیں جاؤں گا تمہارے ساتھ، مجھے چائے دو۔ جب ماں نے اور زور سے اس کو کھینچا تو وہ ضد کر کے زمین پر لیٹ گیا اور لوٹنے لگا۔ اس کی یہی رٹ تھی کہ مجھے چائے بسکٹ چاہیے۔ کوئی سنگ دل سے سنگ دل انسان ہوتا تو اس کا دل بھی پسیج جاتا، مگر میں تو صبح سے غصے میں بھری بیٹھی تھی، موڈ خراب تھا۔ اوپر سے اس بالک کی ضد نے میرے سر کا درد سوا کر دیا۔ بجائے اس کے کہ بچے کو بسکٹ ہی تھما دیتی، میں نے چائے کی پیالی ہی پھینک دی اور چلائی کہ اٹھو اٹھو، نکلو ادھر سے۔ میرے چلانے پر وہ بچہ سہم گیا اور ڈر کر کھڑا ہو گیا۔ رونا بند کر کے وہ اب خود ماں کا ہاتھ کھینچنے لگا۔ کہتے ہیں کہ بچوں والی ماں نرم دل ہوتی ہے، وہ کسی دوسرے کا بچہ تڑپتا نہیں دیکھ سکتی۔ میں بھی 2 بچوں کی ماں تھی، پھر بھی اس بچے کا دل توڑا تھا، کیونکہ اس کے رونے نے میرا ناشتہ کرنا زہر کر دیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد میں کمرے میں جا کر منہ لپیٹ کر پڑ رہی، سارا دن ڈپریشن میں گزر گیا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو ہی ہم پر رحم کر۔ کیا واقعی ہمارے ملک میں اتنی زیادہ غربت ہے؟ کیا میرا یہ خیال غلط ہے کہ بھکاری فریبی ہوتے ہیں؟ کیا بھیک دے کر بھکاریوں کی ہمت افزائی کرنا چاہیے؟ نہیں، یہ تو بہت بری بات ہے، لیکن اگر ان میں آدھے بھی بہت بے بس بے کس مجبور ہو کر مانگنے نکلتے ہیں، تب ان کی مدد نہ کرنا کیا جرم نہیں؟ اور ان بچوں کا کیا قصور جن کے محنت کرنے کے دن نہیں ہیں؟ ان کے تو اسکول جانے کے دن ہیں۔ شام کو میرے شوہر آئے، تھکے ہوئے تھے، تھوڑی دیر آرام کیا۔ ملازمہ نے رات کا کھانا تیار کر لیا تھا، اس نے ٹیبل پر کھانا لگایا۔ تبھی علیم نے مجھے کہا، چلو اٹھو کھانا کھا لو، کیوں ایسے منہ لپیٹے پڑی ہو؟ لگتا ہے کوئی بات دل کو لگا لی ہے۔ میں نے کھانا نہ کھایا، طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر دیا۔ رات کو انہوں نے پھر پوچھا، کیا بات ہے شازیہ، کوئی پریشانی ہے؟ تبھی میں نے آج کے واقعے کا تذکرہ کر دیا۔ وہ بولے، ہمارے ملک میں دن بدن غربت بڑھ رہی ہے شازی، تبھی جرائم بھی بڑھ رہے ہیں۔ جس ملک میں غریبوں کے ساتھ انصاف نہ ہو وہاں کے حالات نہیں سدھر سکتے، لیکن تم فکر نہ کرو، یہاں اچھے لوگ بھی ہیں، اللہ نے چاہا تو حالات سدھر جائیں گے کسی نہ کسی دن۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن بھیک دینا کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ بہت سے نکمے پیشہ ور بھکاری ضرورت مندوں کا بھی حق مار دیتے ہیں۔ تبھی تو کہتا ہوں کہ مانگنے والوں کو کچھ نہ کچھ دے دیا کرو، خاص طور پر ان کو جو کھانا مانگتے ہیں۔ میں ان کے یہ تقریر پہلے بھی کئی بار سن چکی تھی، لہٰذا میری کوفت دور نہ ہوئی۔ وہ کہہ رہے تھے، کیا خبر ان میں کوئی واقعی ضرورت مند ہو؟ دوسرے روز وہ منحوس صبح آئی جب تیز رو کا لیاقت پور میں حادثہ ہوا تھا۔ میرے شوہر بھی اسی منحوس دن ریل میں تھے اور اپنے کاروبار کے سلسلے میں سفر کر رہے تھے۔ اس حادثے نے میری زندگی کی ساری خوشیاں چھین لی۔ آج میں صحیح معنوں میں دکھ، درد اور غم سے آشنا ہوئی تھی۔ میری معصوم بیٹیاں اپنے باپ کو کفن میں لپٹا دیکھ کر رو رہی تھیں اور لوگ مجھے تسلیاں دے رہے تھے، مگر مجھ کو کچھ سنائی نہ دے رہا تھا۔ کیسے میرا بھرا پورا ہنستا بستا گھر پل بھر میں بکھر گیا تھا۔ شاید یہ غم میری قسمت میں لکھا تھا۔ ابھی میں اس غم سے سنبھلی نہ تھی
کہ ایک روز میری 5 سالہ بیٹی اسکول گئی تو واپس نہ آئی۔ اس کے نانا اس کو لینے گئے تھے، مگر پتہ چلا کہ وہ تو اسکول ہی نہیں پہنچی۔ ابو نے اس کو گیٹ پر اتارا اور جلدی سے واپس ہو گئے کہ رش بہت تھا۔ دوسری گاڑیاں ان کو ہارن پر ہارن دے رہی تھی۔ جہاں فوزی کو اتارا تھا گیٹ وہاں سے چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ خدا جانے کس شاطر نے کس طرح اسکول کے اتنے قریب سے میری بیٹی کو اغوا کر لیا۔ ہر جگہ ڈھونڈا، وہ کہیں نہ ملی۔ ابو اسی غم میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میں نے بچی کا غم سینے سے لگا کر اپنی ماں اور دوسری بچی ہیرا کو پالنے کی خاطر ایک اسکول میں نوکری کر لی۔ ان 2 واقعات کے بعد زندگی کی ہر خوشی مجھ سے رخصت ہو گئی۔ مجھے ایسی چپ لگی کہ جیسے گونگی ہو گئی ہوں۔ میرے دل کا عالم مت پوچھو۔ اگر کسی ماں کا معصوم بچہ اس کے جیتے جی بچھڑ جائے تو اس سے بڑھ کر اور اذیت کیا ہو سکتی ہے۔ میں تو ظالموں سے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتی ہوں کہ کسی ماں کا بچہ اسے جدا نہ کرنا۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، جانے کیوں یہ سفاک لوگ پھر ایسا گھنونا جرم کرتے ہیں۔ کیا بچوں سے بھیک منگوانے کے لیے ان کو کس جرم کی سزا دیتے ہیں؟ مجھے شاید میرے غرور کی سزا ملی۔ کبھی سوچتی تھی کیا خبر میری بچی کو بھی کسی نے بھکارن بنا دیا ہوگا، کیا خبر وہ چائے یا روٹی کے ایک ٹکڑے کو ترستی ہوگی۔ خدا جانے مجھ سے بچھڑ کر وہ کس حال میں تھی، اب زندہ ہے تو کس حال میں ہے، اگر مر گئی تو کن حالوں میں مر گئی۔ ایک ماں کے لیے تو یہ سوچیں الاؤ میں جلنے جیسی ہوتی ہیں۔ میں اب بوڑھی ہو گئی ہوں، لیکن اب بھی چاند تاروں میں اپنی بچی کی شبیہ تلاش کرتی ہوں، اپنی دوسری بیٹی اور داماد کے پاس زندگی کے دن پورے کر رہی ہوں۔ میری فوزی 5 نومبر 1975 کو کھوئی تھی اور آج تک اس کا سراغ نہیں ملا۔ بچوں کو اغوا کرنے والوں کو اے کاش حکومت سخت سزا دے تاکہ تڑپتی بلکتی ان ماؤں کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے جن کے بچے کھو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔